ہمارا اب ہمارا کہ عبور کرو عزیزو، عبور کرو۔ اب جو عبور کرا صاحب، لوگ ہم سے کہتے ہیں اما کس کس کے پیچھے جاؤ گے، کس کس کے پیچھے جاؤ گے، 12 امام لیے گھومتے ہو۔ ارے ایک موسیٰ جب 12 قبیلوں کو نجات دلا سکتا ہے، یہاں تو 12 فخر موسیٰ ہیں، ایک قبیلہ نجات دلائے گا۔ اب جو بات میں کہنا چاہتا ہوں نوجوانوں، کان کھول کر کے سنو، کچھ نصیحت بھی تھوڑی سی۔ یہ جو ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، پریشان ہو جاتے ہیں، دعائیں قبول، تو بہت سے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا ہمیں احساس نہیں ہوتا اور وہ ہم کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب جو یہ عبور کر کے موسیٰ کی قوم ساتھ میں، اگر تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے تو آپ محظوظ ہوں گے۔ میں تاریخ پیور تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزو، اور جا کر کے اسے ٹیلی بھی کر لیجئے گا عزیزو۔ اب جو تو موسیٰ کی قوم راستہ بھٹک گئی، یہاں دریا ہے، بہتر جانتے ہیں یہ ایریا ایسی ہے، راستہ بھٹک گئی۔ جب راستہ بھٹکی تو قوم بھٹکتی رہی، 10 دن بھٹکی، راستہ نہیں ملا۔ ہجرت کرنے والا مومن جب راستہ نہیں ملا تو موسیٰ کے پاس آئے اور آ کر کے کہتے ہیں اے نبی اللہ، اللہ سے دعا کرو ہمیں راستہ مل جائے۔ معلوم ہے یہ راستہ کیوں بھٹکی؟ اس لیے کہ موسیٰ نے کہا تھا ایک راستے پر چلو، یہ نہیں چلے۔ جب ایک راستے پر نہیں چلے تو اللہ نے کہا بنا دو راستے۔ انہوں نے 12 راستے بنوائے، اب دیکھیں گے یہ آگے آئیں۔ وہی وجہ تھی کہ ان پر کفارہ عائد ہوا۔ جو 12 راستے بنوائے انہوں نے، کفارہ، راستہ نہیں ملتا۔ آئے موسیٰ کے پاس، توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، یہاں میری آواز بہت دور تک جا رہی ہے اور اسے تاریخ میں دیکھنا کہ ہے کہ نہیں ہے۔ اب جو بات بھٹکے راستہ ہے، اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو ہمیں راستہ مل جائے۔ موسیٰ نے مصلی بچھا دیا۔ اب مصلی بچھا کر کے دستے دعا بلند کے، معبود میری قوم کو راستہ نہیں ملتا، راستہ مل جائے۔ کہا موسیٰ ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، مولانا بیٹھے، آپ دیکھیں تاریخ آپ نے سنی ہوگی، میں جو پہنچا رہا ہوں، ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہیں۔ ہتا عبرانی لفظ ہے، ہتا کے معنی تلاشیے گا جا کر کے تاریخ میں۔ ہتا کے معنی ہیں مولا کے۔ کیا پڑھوں میں آپ کے سامنے عزیزوں، کیا پڑھوں؟ یہ تاریخ پڑھ رہا ہوں، کبھی آپ سوچ رہا ہوں کہ ویسی میں گڑھ کر کے آ گیا ہوں۔ ان سے کہو یہ ہتا ہتا مولا مولا کہیں۔ موسیٰ کا زمانہ، موسیٰ کی قوم مصیبت میں پھنسی، نبی ساتھ۔ اب جو اس سے درخواست کی پروردگار انہیں راستہ نہیں ملتا، کہا ان سے کہو مولا مولا کہیں۔ اب تو پہچان لو، علی نے کہا میں نے ہر نبی کی مدد کی، میں نے ہر نبی کی مدد کی۔ ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہیں، راستہ مل جائے گا۔ کہا یہ نہیں کہیں گے۔ کہا پھر کیا کہو گے؟ ہنتا ہنتا ہنتتن، گیہوں گیہوں، ہنتا ہنتا۔ نبی خاموش، جاہلوں کے منہ تھوڑی لگا جاتا ہے بھئی، نبی کے ساتھ آئے ہو تو نبی جو کہے وہ کرو۔ توجہ چاہ رہا ہوں، دیکھوں آپ کیسے بیٹھے رہتے ہیں۔ اگر بات آپ تک پہنچی تب میں جان رہا ہوں عزیزو، ہجرت کرنے والا مومن۔ ان سے کہو ہنتا 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 کہیں، نہیں کہیں گے مولا مولا نہیں، ہنتا 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 تم، گیہوں گیہوں کے۔ کہتے پھرے 40 سال بھٹکے۔ کتنے؟ اب تو پہچان لو مولا مولا نہ کہنے کا نتیجہ۔ 40 سال بھٹکے، ایک نہیں مرا۔ میں نے تاریخ میں نہیں دیکھا کوئی مرا ہو ان میں۔ بچے جوان ہو گئے، جوان بوڑھے ہو گئے، بوڑھے کھچڑنے لگے، مرنے کو کہیں تاریخ میں نہیں لکھا۔ 40 سال بھٹکے، بھٹکتے پھرے، راستہ نہیں ملا۔ تاریخ لکھتی ہے نبی ساتھ ہے۔ غور کیجئے گا میرے جملوں پر، نبی ساتھ ہے۔ اب تو پہچانو خالی نبوت سے بھی کام نہیں چلتا، نبی ساتھ۔ موسیٰ بھی پیچھے پیچھے، چلو کہاں تک چلو گے؟ وہ حواری اور وہ سب گوشالہ اور وہ سب اسی میں گزر گیا، وہ الگ موضوعات ہے۔ نبی ساتھ
راستہ نہیں ملا. 40 برس کے بعد آئے اور آنے کے بعد کہا موسیٰ اللہ سے دعا کرو. یہی جملے جو پہلے میں نے کیا کہا, تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہوگی تو محسوس ہوں گے. کیا کہا انہوں نے پہلے آئے, اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو, ہمیں راستہ نہیں ملتا, راستہ مل جائے. موسیٰ نے دعا کری تو اس نے کہہ دیا, جواب دے دیا, کہو ہتا ہتا کریں. کیا نہیں کہیں گے, بھٹکتے رہے. 40 برس کے بعد پھر آئے اور آنے کے بعد پھر کہا اے موسیٰ اللہ سے دعا کرو. ارے نبی کے ساتھ گھر چھوڑا تھا, کہتے نبی آگے آگے چلو, لیکن کہتے نہیں ہم وسیلے کے قائل نہیں ہیں, اللہ اللہ ہی اللہ. تو موسیٰ نے بھی نہیں کہا میں آگے چلوں گا, وہ بھی اللہ سے ہی کہتے رہے. اب پہچانا آپ نے جو لوگ کہتے ہیں بس اللہ, بھائی فوراً کہتے اے نبی اللہ ہم آپ کے پیچھے گھر چھوڑ کر آئے ہیں, آپ آگے آگے چلیے, ہمارے رہبر ہیں. کسی نے نہیں کہا, آ کے نبی کو مشورہ دے رہے ہیں اللہ سے دعا کرو. موسیٰ نے بھی مصلی بچھا دیا. 40 برس کے بعد آئے تھے, سوچا کہ اللہ بھول گیا ہوگا, لیکن مولا کے معاملے میں اللہ بھولتا نہیں. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزان محترم, مولا کا معاملہ. 40 برس کے بعد آئے, موسیٰ اللہ سے دعا کرو. تو اللہ نے فوراً وحی بھیجی, موسیٰ ہم کل جہاں تھے وہیں آج ہیں, ان سے کہو یہ ہتا ہتا کہیں مولا مولا, مرتا کیا نہیں کرتا. بھائی انہوں نے ہتا ہتا مولا مولا کہا. اب جو کہہ کر کے عزیز و تاریخ پڑھیے گا, کہہ کر کے سر اٹھایا تو باب ہتا سامنے تھا, فوراً نجات مل گئی. نجات میں نہیں تھا وہاں, نہیں تو کہتا اما 40 برس پہلے کہہ لیا ہوتا تو اتنا نہ بھٹکنا پڑتا. توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو, 40 برس ہتا پڑھیے تاریخ, توجہ چاہ رہا ہوں. لیکن اللہ نے 40 برس بعد بھی کہلوا کر کے چھوڑا, مولا مولا. دیکھیے کہلوا کر کے چھوڑا, نجات نہیں دی, پڑھیے تفسیر ہے. کہلوا کر کے چھوڑا. مولا کے معاملے میں اللہ کتنا محتاط ہے, جب تک کہلوا نہ لے آگے نہیں بڑھاتا. پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہیں, جب تک کہلوا نہیں لے تب تک بس آخری بات ہے, آگے کہلوا کر کے چھوڑتا ہے, نجات تبھی ملے گی. وہ 18 ذی الحجہ, وہ آخری حج, وہ غدیر خم کا چوراہا, وہ 1.25 لاکھ حاجیوں کا مجمع, وہ رسول پر وحی کا نازل ہونا. اے رسول وہ پیغام پہنچا دو جو ہم آپ پر نازل کر چکے ہیں. کہا مجھے میری قوم یہ نہیں مانے گی. کہا اے پیغمبر آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے, منوانا ہمارا کام. کہا یہ نہیں مانیں گے. کہا پیغام پہنچاؤ. کہا معبود یہ نہیں مانیں گے. کہا ان کی تو اوقات کیا ہے جب ہم نے موسیٰ کی قوم سے منوا لیا. کہا نہیں معبود یہ نہیں مانیں گے, نہیں مانیں گے. تو فوراً کہا نہیں مانیں گے تو ان کا بھی حج روئی کر دیں گے جو موسیٰ کی قوم کا کیا. کہا کیا کرے گا. کہا موسیٰ کی قوم کو جیسے بھٹکایا ویسے انہیں بھٹکا دیں گے. کہا یہ نہیں مانیں گے. کہا انداز بدل کر کے دیکھیں گے. کہا کیا بدلے گا. کہا موسیٰ کی قوم کو جنگلوں میں بھٹکایا, انہیں شہر شہر. تاریخ پڑھ لوں, تاریخ. انہیں شہر شہر بھٹکائیں گے. کہا معبود یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. کہا میں انداز پھر بدل دوں گا. کہا کیا بدلے گا. کہا موسیٰ کی قوم کو خالی ہاتھ بھٹکایا, انہیں خالی ہاتھ نہیں, ہاتھ میں لوٹا, بغل میں چٹائی, اس مسجد سے صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. میں مولا مولا کہلوا دوں گا.
परिंदे भी हवा में पर खोल देते हैं, परिंदे भी हवा में पर खोल देते हैं। अगर इसके हुसैन में हाथ बंधे रह गए, अरे मस्जिद तक रह जाओगे, मेरा तक नहीं पहुंचोगे। हिजरत करने वाला मोमिन, जो हिजरत करे वो मोमिन। हिजरत जनाबे आदम ने भी की, हिजरत नूह ने भी की, हिजरत इब्राहीम ने भी की, हिजरत मूसा ने भी की, हिजरत ईसा ने भी की, हिजरत खत्मी मर्तबत ने भी की। लेकिन कभी ये बताओ शहंशाह महाजरीन कौन है? महाजरीन, देखिए जो बातें मैं पढ़ रहा हूँ आपको आम जगहों पे नहीं मिलेंगी, ये मेरी फिक्र है, मैं आपको नॉलेज पहुंचा रहा हूँ। हिजरत सबने की। बादशाह किसे कहोगे महाजरीन का? महाजरीन का बादशाह कौन होगा? जो इम्तिहान में साबित कदम रहे। एक बच्चा साल भर अपने इम्तिहान की तैयारी करता है, लेकिन जब इम्तिहान आ जाए, अगर उसका पर्चा छूट जाए, फेल हो जाए, कामयाब ना हो, बीमार हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत बर्बाद हो जाती है, साल भर की मेहनत खराब हो जाती है। तो इसका मतलब वो कामयाब नहीं। हिजरत आदम ने भी की, लेकिन जब इम्तिहान लिया गया, हव्वा को आदम से अलग उतारा गया, तो आदम गिरिया करने लगे। हिजरत नूह ने भी की, लेकिन अजीजों इम्तिहान लिया गया, जब जवान बेटे को डूबते हुए देखा तो गुनाहगार बेटे को पुकार बैठे। हिजरत इब्राहीम ने भी की, लेकिन जब इम्तिहान छुरी चलाने का वक्त आया तो आंखों पर पट्टी बांध बैठे। इम्तिहान कामयाब है, लेकिन पट्टी बांध करके। हिजरत इस्माइल ने भी की, लेकिन जब प्यास का गलबा आया तो एड़ियां रगड़ बैठे। हिजरत खत्मी मर्तबत ने भी की, जो सबसे मशहूर हिजरत है, लेकिन मंजिल मकसूद तक पहुंचते पहुंचते असहाब साथ छोड़ बैठे। बस एक हिजरत हुई 28 रजब सन 60 हिजरी को, जिसमें महाजरीन का शहंशाह खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहता है, हमें दौलत का लालच नहीं, हमें हुकूमत का लालच नहीं, हमें खजाने नहीं हासिल करने, हमें जंग नहीं जीतनी, हमें दीन बचाना है, हमें शरीयत बचाना है। जिससे काम लेना था उसे मदीने में छोड़ो, जिससे काम मक्के में लेना था उसे मक्के में छोड़ा, जिससे कूफे में काम लेना था उसे छोड़ा। 2 मुहर्रम को वालिदे करबला हुए, 5 मुहर्रम आई पानी बंद हो गया, 7 मुहर्रम आई पानी खत्म हो गया, शबे आशूर आई। कौन है महाजरीन का शहंशाह? अभी आज ताबूत इमाम हुसैन और आलम इमाम हुसैन बरामद होगा, उसकी ज़ियारत करेंगे। जब शबे आशूर आई, मैं तारीख पढ़ रहा हूँ अजीजों, महाजरीन का शहंशाह कौन है? शबे आशूर इमाम हुसैन एक बुलंदी पर खड़े हुए, सारे असहाब सामने बैठे हुए। इमाम हुसैन ने कहा असहाब से, ए मेरे सहाबा तुम यहाँ से चले जाओ, ये यजीदी सिपाही मेरे सर के भूखे हैं, ये मेरे खून के प्यासे हैं, मुझे कत्ल कर लेंगे, चले जाएंगे, तुम्हारा इनसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे सरों से बैयत उठाए लेता हूं, चले जाओ। कोई नहीं। मौला ने कहा, मैं रोजे महशर नाना से तुम्हारी शिफात कराऊंगा, अब चले जाओ। मैं कहूंगा, नाना इन्होंने मेरा साथ करबला तक दिया, अब चले जाओ। कोई नहीं गया। जब कोई नहीं गया तो इमाम ने एक जुमला कहा, भैया अब्बास शायद ये उजाले में नहीं जाएंगे, चिरागों को गुल कर दो। इमाम जनाब अब्बास ने सारे चिराग गुल कर दिए, करबला में तारीकी फैल गई। फातिमा का लाल खाके करबला पर बैठ गया, कुछ देर सन्नाटा छाया रहा। अली का लाल दोबारा खड़ा हुआ और खड़े होकर के कहता है, कमरे बनी हाशिम जरा दोबारा चिराग रोशन करो। हजरत अब्बास ने दोबारा चिराग रोशन किए। अब जो करबला में नूर फैला तो इमाम हुसैन ने जो सहाबा पर नजर को दौड़ाया तो जाना तो दरकिनार रहा, किसी ने पहलू तक ना बदला। जब ये जज्बात इमाम हुसैन ने मुलाहिजा फरमाए तो इमाम ने फरते मोहब्बत में कहा, जैसे असहाब मुझे मिले, ना मेरे नाना को मिले, ना मेरे बाबा को मिले, ना मेरे भाई को मिले। अब कौन है महाजरीन का शहंशाह? तवज्जो चाह रहा हूं अजीजों, जो इम्तिहान में साबित कदम रहे। जवान बेटा अली अकबर जब घोड़े से गिरा तो आवाज दी, बाबा आप पर हमारा सलाम।
بابا آپ پر ہمارا سلام۔ مقتل میں ہے کہ سجاد شام کے راستے میں حمید کہتا ہے مجھے سجاد کے قریب جانے کا موقع ملا تو میں نے سجاد سے پوچھا کہ جب بھی کوئی شہید گھوڑے سے گرتا تھا تو وہ آواز دیتا تھا مولا ہماری مدد کرو، لیکن جب علی اکبر گھوڑے سے گرے تو آواز دی بابا آپ پر ہمارا سلام۔ کہا علی اکبر سلام کر کے گئے تھے، یہ دوبارہ سلام کیسے کیا؟ تو مقتل میں ہے سجاد اپنا سینہ پکڑ کر کے بیٹھ گئے اور کہا حمید تو نے میرا کلیجہ کباب کر دیا۔ ارے میرا بھیا جب گھوڑے سے گرا تو بھیا جانتا تھا بابا صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان کا لاشا کیسے اٹھائے گا؟ مقصد تھا بابا لاشے پر نہ آنا۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم علی اکبر کے۔ عزیزو جیسے آئے امام تو عزیزو امام آئے، امام نے دیکھا کر کے علی اکبر سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ عزیزو امام نے پوچھا بیٹا سینے پر ہاتھ کیسا ہے؟ کہا بابا سینے میں برچی کی یعنی بڑی تکلیف دے رہی ہے۔ امام نے جو ہاتھ کو ہٹایا، خدا کسی باپ کو وہ منظر نہ دکھائے جو فاطمہ کے لال نے دیکھا۔ آستینوں کو پلٹا، زخم میں ہاتھ کو ڈالا، بسم اللہ و باللہ وعلی ملت رسول اللہ یہ کہہ کر کے برچی کی انی کو پکڑا۔ عجب نہیں حسین مکے کا رخ کر کے کہہ رہے ہوں اے جد بزرگوار ابراہیم میری آنکھوں پر پٹی تو نہیں بندھی ہے۔ کون ہے مہاجرین کا شہنشاہ؟ کسے مہاجرین کا بادشاہ کہیں گے آپ؟ عزیز و ششمہ علی اصغر۔ اب جو حسین نے جلتی زمین پر لٹالا اور علی اصغر کو اٹھایا، گلے پر تیر لگا، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمکا، ہمک کر کے علی اصغر نے بابا کی طرف دیکھا۔ عجب نہیں علی اصغر زبانے بے زبانی میں کہہ رہے ہوں بابا جد بزرگوار اسماعیل کو آواز دیجئے، میں پیاس سے ایڑیاں تو نہیں رگڑ رہا ہوں۔ کسے کہیں گے آپ مہاجرین کا شہنشاہ؟ حسین یکو تنہا ابھی تابوت امام حسین برآمد ہوگا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم امام حسین کے۔ عزیز و حسین یکو تنہا رہ گئے۔ اب جو آئے در خیمہ پر آواز دی زینب اپنے بھتیجے کے قریب لے چلو۔ آج زینب آگے آگے پیچھے امام حسین۔ اب جو اس خیمے میں پہنچی جس میں سجاد آرام کر رہے تھے، زینب نے جا کر کے شانہ ہلایا، بیٹا اٹھو دیکھو کون آیا ہے۔ سجاد نے جو غش سے آنکھیں کھولی، دیکھا بابا زخموں سے چور۔ عزیزو گھر میں جس پر سب سے زیادہ بھروسہ ہوتا ہے ایسے عالم میں اسے وہی یاد آتا ہے۔ اب جو بابا کو زخمی حالت میں دیکھا تو سجاد نے بے ساختہ کہا بابا چچا عباس کہاں ہے؟ کہا بیٹا قتل ہو گئے۔ کہا بھیا علی اکبر، کہا سینے پر برچی کھا لی۔ کہا قاسم، کہا پامال ہو گئے۔ کہا اونو محمد، کہا مارے گئے۔ میں نے مقتل میں پڑھا ہے بس جیسے ہی سنا سجاد نے اپنی کونیوں کو ٹیک کر کے اٹھنا چاہا، اٹھانا گیا۔ پھوپھی کی طرف حضرت بھری نگاہوں سے دیکھا، زینب نے سہارا دیا۔ سجاد نے سرانے کچھ تلاشنا چاہا۔ زینب نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا پھوپھی میں اپنی تلوار دیکھ رہا ہوں۔ کہا تلوار کا کیا کرو گے؟ اے پھوپھی میرا بابا تنہا رہ گیا، کوئی میرے بابا کی مدد کرنے والا نہیں۔ امام آگے بڑھے، سینہ سجاد پر دست مبارک رکھا، امور امامت سونپے اور کہا بیٹا قید شام سے چھٹ کر مدینے جانا، ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہہ دینا۔ عزیز و حسین واپس پلٹے۔ اب جو حسین مقتل کی طرف چلے، از پہ باوفا بس چند روایت عبادت تمام ہے، ابھی شبیہ تابوت امام حسین برآمد ہوگا۔ عزیز و امام ذوالجناح کے قریب آئے، کہا سوار ہونا چاہا تو دائیں جانب
बाईं जानिब देखा, अब जो ज़ैनब ने ये मंजर देखा तड़प गई, भैया अब कासिम नहीं जो रकाब को थामे, अब अब्बास नहीं जो लजामे फरस को पकड़े, ए भैया अब अली अकबर नहीं जो आपके शाने को पकड़े, अली की बेटी ज़ैनब आगे बढ़ी, बढ़कर कहा भैया ज़ैनब सवार कराएगी। एक हाथ से लजामे फरस को ज़ैनब ने पकड़ा, दूसरे हाथ से अपने भाई का शाना पकड़ा, घोड़े पर सवार किया। इमाम मक्तल में आए, आकर के आवाज दी, तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो? मैंने हलाल मोहम्मदी को हराम किया है या हराम मोहम्मदी को हलाल किया है? आवाज आई बुग़्ज़न ले अबीक, हम बाप के बुग़्ज़ में आपके कत्ल करेंगे। तो इमाम ने कहा तुम काफिर हो गए। ये कहकर के हुसैन ने तलवार को निकाला, हमला करना शुरू किया। हुसैन मारते जाते थे और कहते जाते तुमने मेरे अली अकबर को मारा है, तुमने मेरे कासिम का लाशा पामाल किया, तुमने मेरे ओनो मोहम्मद को मारा, तुमने मेरे अब्बास के बाजू कलम किए। हुसैन लड़ते रहे, लेकिन 3 दिन का भूखा प्यासा कहां तक लड़ता। हातिबे गैबी की सदा आई, हे नफ्से मुतमइन्ना, पलटा अपने रब की तरफ, तेरा रब तुझसे राजी है। हुसैन ने तलवार को न्याम में रखा, भागी हुई फौजें सिमटी, कोई तीर मारता था, कोई तलवार मारता था। फातिमा का लाल घोड़े पर डगमगाने लगा। बस एक रिवायत पढ़ूंगा अजीजों, आप रोते हुए उठेंगे। अब जो घोड़े पर डगमगाने लगे, जुलजना को एहसास हुआ कि अनकरीब हुसैन जीन से जमीन की तरफ आने वाले हैं। तो जुलजना ने एक नशेब की तरफ बढ़ना शुरू किया। जुलजना नशेब के करीब पहुंचा, अपने घुटनों को तोड़ करके अपने सीने को जुलजना ने खाके करबला से लगा दिया, और लगाने के बाद अपने चेहरे को टेढ़ा करके हुसैन के कानों के करीब लाया और लाकर के कहता है फातिमा के लाल, अगर तेरी इजाजत हो तो मैं तुझे मदीने पहुंचा दूं, नहीं तो ये तेरी कितालगाह है, यहां पर हुद उतर जा। बस जैसे ही जुलजना ने कहा तो इमाम ने फरमाया मेरी कितालगाह का इल्म या तो मेरे नाना को था, या मेरे बाबा को था, या मेरी माँ फातिमा को था, या मेरे भाई हसन को था, या मुझे था। तुझे कैसे मालूम? ए मेरे बा नाना की सवारी, तुझे कैसे पता कि ये मेरी कितालगाह है? तो जुलजना गोया हुआ मौला, जब आपने शबे आशूर इबादत के लिए मांगी और सारे सहाबा इबादत में मशगूल हो गए और निशब गुजर गई, तो एक नकाब पोश बीबी रात के सन्नाटे में मेरे थान तक आई और आने के बाद कहा ए मेरे बाबा की सवारी, जब मेरा हुसैन तुझ पर जख्मों से चूर होकर डगमगाने लगे तो चल मेरे पीछे पीछे आ जा। उसने मेरी रस्सी को खोला, वो बीबी आगे आगे चली और चलते चलते इस नशे पर आई का जब हुसैन डगमगाने लगे तो उसे इस नशे पर लेकर के आ जाना, ये उसकी कितालगाह है। हुसैन ने कहा फिर उस बीबी ने क्या किया? का सर से चादर उतारी, बाल परेशान किए, नशे को बालों से साफ किया। हुसैन ने कहा वो मेरी माँ सैयदा। नशे से आवाज आई, आ मेरे लाल, सैयदा की आगोश, शिम्र का खंजर, अला कुतिल हुसैन बे करबला, अला ज़िबहल हुसैन बे करबला, अला लानतुल्लाहि अला कौम। करबला 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 करबला